السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری محمد اویس۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ NA-73 کے یونین کونسل بونکن کے اندر، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف QC بونکن جناب ابوبکر عتیق صاحب۔ ابوبکر عتیق نمبردار صاحب سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ پچھلے 3.5 پونے 4 سال جو PTA کی گورنمنٹ رہی ہے، اس گورنمنٹ کے دورانیہ میں انہوں نے یونین کونسل بونکن کے اندر کون سے ایسے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کروائے ہیں کہ اگر لوکل باڈی کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں یہ چیئرمین کے امیدوار ہیں تو لوگ ان کو ووٹ کاسٹ کریں گے، یا پھر جنرل الیکشن میں لوگ یہاں کے عثمان ڈار کو یا پھر PTA کو، خان صاحب کو ووٹ کاسٹ کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نمبردار صاحب، سب سے پہلے تو یہ چیز بتا دیں کہ پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں آپ نے کون سا ایسا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کروایا ہے اس یونین کونسل میں؟ جی سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہم سیوریج کا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں اپنی یونین کونسل میں، اس کے علاوہ صاف پانی کا پروجیکٹ ہے، اس کے علاوہ اسکولوں میں کافی کام کیا ہے۔ جو گلی محلوں کا کام ہے وہ تو تقریباً پورا 3 سال سے چل رہا ہے، وہ تو انشاءاللہ تقریباً زیادہ تر گلیاں جو بن گئی ہیں۔ سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ سیوریج کا لے کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے پکگڑے سے لے کے مرادپور تک جتنی بڑی سڑک تھی اس میں پانی کھڑا رہتا تھا، لیکن وہ کام شروع ہوا انشاءاللہ، نالیاں کو صاف کروایا، وہ کام بہت بہتر طریقے سے، اب سیوریج کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ ابھی یہ جو کنسٹرکشن کا کام آپ لوگوں نے شروع کروایا ہوا تھا PTA کی گورنمنٹ نے، اب PTA کی گورنمنٹ تو رہی نہیں جی، تو کام تو کمپلیٹ بھی نہیں ہوا۔ جی جی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو چیزیں ہیں اگلے الیکشن میں آپ کے لیے کوئی پھڈا یا پھر کوئی پنگا اس طرح کا کھڑا کر دیں گی؟ نہیں دیکھیں، جو پروجیکٹ جب شروع ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ٹائم تو لگتا ہے، اگر ٹائم نہیں لگے گا تو پرابلمس نہیں کریٹ ہوں گی اگلے یہ الیکشن؟ دیکھیں جو نئی گورنمنٹ آنے والی ہے وہ تو پھر اپنے نام پہ کرتی ہے کہ یہ ہم نے شروع کیا، لیکن جیسے ہی کام شروع ہوتا ہے تو ظاہر اس کو ٹائم لگے گا، جیسے ٹائم لگے گا تو وہ پھر حکومتیں جو ہیں وہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن جو کام شروع ہو گیا وہ ظاہر ہے لوگوں کو تو پتہ ہے یہ کس نے شروع کروایا۔ اس وقت عثمان ڈار کی پوزیشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیالکوٹ کی جو عوام ہے، سیالکوٹ یہ اس وقت عثمان ڈار کے ساتھ ہیں؟ جی الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ عثمان ڈار صاحب نے اپنے حلقے کی عوام کے ووٹ کا حق ادا کر دیا۔ کامیاب جوان پروگرام جو انہوں نے شروع کیا تھا اس کی ان کے مخالفین نے بھی تعریف کر دی ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ عثمان ڈار صاحب کے دیکھیں 3.5 سال میں ان پر کرپشن کا کوئی ایک الزام بھی نہیں آیا، انہوں نے صاف نیت سے اور صاف دل سے اپنے سارے کام کیے ہیں۔ انہوں نے جو کامیاب جوان پروگرام ہے وہ جو آج کے ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بھی کل اس کی تعریف کر دی ہے کہ یہ اچھا کام ہے، اس کو جاری رکھیں گے۔ خواجہ آصف کے مقابلے میں اس وقت عثمان ڈار کی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ پچھلے لگاتار خواجہ صاحب یہ سیٹ نکالتے آئے ہیں، کیا اس دفعہ خواجہ صاحب یہ سیٹ نکالیں گے یا پھر عثمان ڈار صاحب کا سکہ چل جائے گا اس دفعہ؟ یہ دیکھیں جی، خواجہ آصف صاحب تقریباً 6-7 دفعہ سے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور وہ 6-7 دفعہ جیت کے آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم وینٹیلیٹر پہ امریکہ کے بغیر ہم چل نہیں سکیں گے، اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ بیکاریوں کا کوئی اپنا نہیں ہوتا، بیکاری کبھی بھی وہ چوزر نہیں بن سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ اس وقت غم و غصہ کی لہر میں ہے، عوام سمجھتی ہے کہ PTA حقیقی نمائندہ ہے اور اسی کو ووٹ دیں گے۔ اس وقت آپ سیالکوٹ میں جس جگہ بھی جائیں آپ دیکھیں گے کہ PTA کی بات ہو رہی ہے، اور عثمان ڈار صاحب نے جو کام 14 مئی کو خان صاحب آ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ 14 مئی کو اس طرح سیالکوٹی ویلکم کریں گے خان صاحب کو؟ کیونکہ اس چیز میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ خان صاحب اس وقت جو ریکارڈ توڑ جو جلسے اس وقت کر رہے ہیں، ان کے جو جتنے بھی جلسے ہیں ان کے جلسے اپنے ہی جلسوں کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ لوگ ان کے جلسوں کے اوپر آ رہے ہیں، تو کیا سیالکوٹ میں بھی ایسے مناظر دیکھنے کو نظر آئیں گے؟ جی انشاءاللہ سیالکوٹ میں اس سے بڑا جلسہ ہوگا، جتنے خان صاحب پہلے کرتے رہے ہیں اس سے بھی بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آخر پہ آپ اپنے یونین کونسل کے لوگوں کو اور اسپیشلی سیالکوٹیوں کو بالخصوص 14 مئی کے جلسے کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی عمران خان نے جو سفر شروع کیا ہے اس کا ساتھ دیں تاکہ ہم ایک حقیقی آزاد قوم بن سکیں اور دنیا میں ہمارا ایک مقام ہو، ہماری اپنی آزاد خارجہ پالیسی ہو جس سے مطابق ہم اپنے ملک کے مفادات کے مطابق فیصلہ کریں۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ ہے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف یونین کونسل بونکن جناب ابوبکر عتیق نمبردار، جو کہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے،
ان کا یہ کہنا تھا کہ خواجہ محمد آصف اور شہباز شریف کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد جو سیالکوٹ کی عوام ہے اس میں کافی زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے، اور یہاں کی جو عوام انہوں نے کافی سخت اس کے اوپر رد عمل اور ایکشن دکھایا۔ اس چیز کا جو رزلٹ ہے وہ ہم دیکھ سکیں گے، یہ تو 14 مئی کا دن ہی بتائے گا کہ اگر واقعی یہاں کے لوگوں نے اس کے اوپر سخت ایکشن لیا ہے تو 14 مئی کے جلسے میں لوگ وارملی خان صاحب کو ویلکم کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔